قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، متفق علیہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اپنے بندوں کی تعریف کیا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں۔ والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو نصیحت کیا، ہمارے درمیان خطبہ ارشاد کیا اور فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ انس کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے جب نصیحت کیا تو صحابہ کرام سب کے سب اپنا سر جھکا کر کے سسکیاں لے رہے تھے اور آنسو گرا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یلج النار رجل بکا من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کہا کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے یہاں تک کہ دودھ دوبارہ اپنے تھن میں واپس چلا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیۃ اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دو آنکھ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتی یا دو آنکھوں کو جہنم چھو نہیں سکتی، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے، روتی ہے، اور دوسری آنکھ وہ جو سرحد پر اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے، چوکیداری اور پہرے داری کرتے ہوئے رات گزارتی ہے، اس آنکھ کو بھی آگ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرتین فاما القطرتین فقطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم احرقت فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک دو قطروں سے زیادہ محبوب کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں دو قطرے بے انتہا محبوب اور پسندیدہ ہیں، ایک قطرہ وہ جو آنکھ سے آنسو کی شکل میں اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے، اور دوسرا خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہا دیا جاتا ہے، اڑیل دیا جاتا ہے۔ تو آنکھ سے آنسو، آنکھ سے بہنے والا پانی اللہ رب العالمین کی نظر میں انتہائی محبوب اور انتہائی پسندیدہ پانی ہے جو آدمی اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کی اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایک آدمی جسے قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ آدمی اللہ رب العالمین کا سایہ اور اس کے ظل کا مستحق ہوگا قیامت کے دن۔ یہ احادیث جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں اللہ رب العالمین کے ڈر سے رونے والوں کو
اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم پر حرام قرار دیا ہے، اور ایسے آدمی کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیا ہے، کیونکہ جس آدمی کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ آدمی اللہ کی معصیت سے دور رہے گا، جس آدمی کو اللہ کا خوف ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس انسان کو جہنم کا خوف ہوگا وہ آدمی جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھے گا۔ تو اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی گرفت سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے غضب سے ڈرتے ہیں، اس کی جہنم سے ڈرتے ہیں، تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہے۔ یہ آنسو اللہ کی نظر میں انتہائی قیمتی اور انتہائی اہم ہوا کرتے ہیں، اور ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جس میں ہماری آنکھیں اللہ کے ڈر سے بہتی ہوں؟ ہماری زندگی میں کوئی گھڑی ایسی گزرتی ہے جس میں اللہ کے عذاب کا تصور ہمارا روکتا کھڑا کر دیتا ہو؟ ہماری زندگی میں کبھی وہ شب آتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے عذاب کے ڈر سے ہماری نیند اڑ جاتی ہو؟ ہماری زندگی میں کبھی وہ گھڑی اللہ رب العالمین نے نصیب کیا کہ جس گھڑی میں اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، اللہ کی گرفت کو یاد کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہوں اور ہم بے ساختہ رونے پر مجبور ہو جاتے ہوں؟ یہ بات سوچنا چاہیے۔ سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور مسند احمد کی روایت میں ہے، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی ولصدره عزیز کعزیز المرجل من البکاء۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کے سینے میں ابال جوش پیدا ہو رہا تھا، جس طرح آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی سے ابال کی صورت میں آواز پیدا ہوتی ہے، ایسے آپ کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی حالت نماز میں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہانڈی پر کوئی چیز پکائی جا رہی ہے اور ہانڈی ابل رہی ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ابلتی ہوئی رونے کی آواز نکل رہی تھی۔ تو حالت نماز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ذرا قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل کیا گیا ہے، قرآن آپ پر اتارا گیا ہے، میں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اريد ان اسمعه من غیری، میں کسی دوسرے سے قرآن سننا چاہتا ہوں، میں اپنے علاوہ دوسرے کی زبان سے قرآن کو سماع کرنا چاہتا ہوں، اسے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سننے میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، بس کرو بس کرو۔ کہا کہ جب میں نے قرأت بند کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو گر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں جب سنی تو آپ ضبط نہیں کر سکے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابو بکر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر چلو
ہم لوگ ام ایمن کی زیارت کرتے ہیں، ان کے گھر چل کر ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن سے ملنے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں ان کے گھر پہنچے تو ام ایمن گفتگو کے بعد بہت رونے لگی، بہت آنسو گرانے لگی۔ ان دونوں نے کہا کہ ام ایمن، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نعمتیں اور جو آسانیاں ہیں وہ دنیا سے آپ کے لیے بہتر ہیں؟ اللہ کے پاس جو نعمتیں پیغمبر کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہیں وہ آپ کے لیے اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے آپ اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نعمتیں ہیں وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جبریل کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، شریعت کے نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ پھر انہوں نے روتے روتے ان دونوں کو بھی رونے پر آمادہ کر دیا اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے رونے لگے، یہ یاد کر کے کہ اب شریعت کا نزول بند ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ کٹ گیا ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر نہیں آ سکتے، اگر کوئی دینی اور دنیاوی پریشانی پیش آئے تو اللہ رب العالمین عرش سے اس کا حل نازل نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر کے، یہ سوچ کر کے سب رونے لگے، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، عمر بھی رو رہے ہیں، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھے، روزے کی حالت میں ان کو کھانا پیش کیا گیا، کھانا دیکھا تو بہت حیرت زدہ ہوئے، کہا کہ فلاں کو قتل کیا گیا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فلاں کو مار دیا گیا، ان کے پاس پہننے اور اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، مصعب بن عمیر کو قتل کر دیا گیا، ان کو چادر صرف ان کے پاس ایک تھی، اگر اس چادر سے ان کا پیر ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا، اور اگر سر ڈھکا جاتا تھا تو ان کا پیر ننگا ہو جاتا تھا، ان کو اپنے عمل کے بدلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملی، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں آخرت کے بدلے میں دنیا میں نہ دے دی گئی ہوں۔ اور اس کے بعد اس قدر روئے کہ کھانا نہیں کھا سکے، کھانا ترک کر دیا۔ کہا مجھے ڈر ہے دنیا میں جو آسائشیں ہم کو مل رہی ہیں کہیں ہماری آخرت کا بدلہ نہ ہو، ہمارے نیک اعمال کا صلہ اللہ نے کہیں دنیا میں نہ دے دیا ہو، کیونکہ فلاں کا انتقال ہوا، ان کو اب دنیا سے کچھ بھی نہیں ملا، فلاں کا کو قتل کیا گیا، دنیا کی کوئی نعمت ان کو نہیں ملی، گویا کہ دنیا سے پریشان حالی کی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کے پاس منتقل ہو گئے، مگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد زندگی گزاری، دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نیکیاں اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا ہے۔ اس خوف سے رونے لگے، اتنا روئے کہ کھانا نہیں کھا سکے، وہ اس دن کھانا تناول نہیں کر سکے، اللہ کے خوف اور اللہ سے ڈر کا یہ عالم تھا۔ اسی لیے بازار کی ایک روایت میں ہے اور وہ بسند صحیح ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں کچھ لوگوں کے پاس گئے، آپ کو پینے کے لیے مشروب پیش کیا گیا، آپ جب اسے منہ تک لے کے گئے تو آپ منہ میں نہیں لگا سکے اور رونے لگے، بہت روئے، روتے رہے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ یہ پوچھ سکے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پھر اس کے بعد کافی دیر کے بعد پھر خاموش ہوئے، پھر پیالہ منہ سے لگایا، پھر منہ سے نہیں لگا سکے، منہ تک اٹھایا لیکن منہ سے نہیں لگا سکے، پھر رونے لگے، بہت دیر تک روتے رہے۔ اب جب خاموش ہوئے تو لوگوں نے کہا ملذی یبکیک یا خلیفۃ رسول اللہ، اے خلیفہ رسول کس بات سے آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو اتنا زیادہ رلا رہی ہے؟ کہا کہ ایک دن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تھے، ہم دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا، ہم ہی دونوں صرف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جا بھاگ جا تو یہاں سے چلی جا، الیک انی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ یہاں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں، کس کو آپ یہاں سے بھگا رہے ہیں، کس کو آپ یہاں سے جانے کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، دنیا ایک انسان کی شکل میں میرے پاس آئی تھی،
دنیا ایک جاندار کی شکل میں ڈھل کر میرے سامنے آئی تھی مجھے گرفتار کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ تو میرے پاس سے بھاگ جا, مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. دنیا نے واپس جاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھ سے چھٹکارا پا گئے ہیں, اگر آپ نے مجھ سے اپنا دامن چھڑا لیا ہے تو ضرور چھڑا لیا ہے, مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور میں رو رہا ہوں. گویا کہ دنیا کی آسائشیں, دنیا کی آسانیاں, دنیا کی نعمتیں انسان کو اپنی گرفت میں لے کر, انسان کو اپنے بہکاوے کا شکار بنا کر اللہ کی یاد, آخرت کی نعمتیں اور اللہ کے خوف سے انسان کو غافل کر دیتی ہیں. اللہ کے ذکر سے انسان کو بے پرواہ بنا دیتی ہیں اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, انسان قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے. اور جو دل موم کی طرح سے نرم ہونی چاہیے تھے, جو دل اللہ کی یاد سے لرزا اور ترسا رہنے چاہیے تھے, جو دل اللہ کے عذاب سے کانپتے رہنے چاہیے تھے, اس دل پر کبھی لرزا طاری نہیں ہوتا, کبھی گریہ طاری نہیں ہوتا, کبھی وہ اللہ کے لیے رونے کی کوشش نہیں کرتے. آخر ایسا کیوں ہے میرے دوست؟ آپ کبھی بیٹھیے گا بند کمرے میں, کبھی اللہ رب العالمین موقع دے گا تو بیٹھیے گا تنہائی میں, محاسبہ کیجئے گا اپنے نفس کا اور جائزہ لیجئے گا اپنے ضمیر کا کہ ہماری زندگی کی کوئی گھڑی کیا ایسی ہے کہ جس میں ہم اللہ کی یاد سے یا اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو آنسو بہانے پر آمادہ پاتے ہوں, اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف سے رونے پر مجبور پاتے ہوں. ہماری زندگی میں کبھی کوئی گھڑی آتی ہے یا نہیں؟ میرے دوستو, یہ بات ہمارے اور آپ کے سوچنے کی اور ہمارے اور آپ کے طے کرنے کی ہے. اس لیے یہ رونا, یہ اللہ کے در سے آنسو بہانا اللہ رب العالمین کو بے انتہا محبوب ہے, انتہائی زیادہ پسندیدہ اور انتہائی زیادہ اچھی ہے رب کی نظر میں. اور اسی لیے جو آنکھ اللہ کے خوف سے دنیا میں روتی ہے, قیامت کے دن جہنم کی آگ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جہنم کی آگ پر اس آنکھ کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. اللہ سے رونے والی آنکھ کو جہنم کبھی جلا نہیں سکتی. لیکن اس کے لیے دنیا میں انسان کے نفس کو, اس کے دل کو, اس کے ضمیر کو پہلے بیدار ہونا پڑے گا, اس کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا, اس کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا میرے دوستو. اس لیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو میرے دوستو, اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. کیا ہماری زندگی میں کوئی گھڑی, کوئی نماز ایسی گزری کہ نماز کے دوران اللہ کے خوف سے ہمارے اعضاء کانپ رہے ہوں, ہمارے دل دھڑک رہے ہوں, ہماری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہ رہے ہوں؟ کبھی آیا ہماری زندگی میں؟ آخر نبی کا کلمہ پڑھنے والے, نبی کے نام کا دم بھرنے والے, نبی کے نام پر موت اور زندگی کو قربان کرنے والے, کبھی تو وہ لمحہ آنا چاہیے کہ نبی کے طریقے کے مطابق دل ہمارا پھٹ جانا چاہیے اللہ کے ڈر سے, کلیجہ ہمارا دہل جانا چاہیے اللہ کے خوف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسا روتے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہانڈی آگ پر رکھی ہوئی ہے, ابال کھا رہی ہے, جوش پیدا ہو رہا ہے اس میں. یہ کیفیت ہم کو پیدا کرنی چاہیے اپنے دل میں دوستو, اور اس کیفیت کے لیے رب العالمین سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ کیفیت ہمیں قیامت کے دن بہت فائدہ پہنچانے والی ہے, نجات دینے والی ہے اللہ کے غضب اور اس کی جہنم سے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان صورتوں میں خود کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عکس پیدا کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.